السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آج میں ایک نیا موضوع لے کر حاضر ہوا ہوں۔ گو کہ میرا موضوع اور میرا چینل انجینئر محمد خالد شیرازی موٹیویشنل اور ہیومن رائٹس کے حوالے سے میں اپنے ویڈیوز پیش کر رہا ہوں آپ سب کے سامنے۔ آج جو میرا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے رویے ہماری قوم اور ملک کے اندر اور اس کے اثرات ہم سب پر، ہماری سوسائٹی پر کس انداز سے مرتب ہو رہے ہیں، مثبت انداز سے ہو رہے ہیں یا منفی انداز سے ہو رہے ہیں۔ یہیں ٹھہریے اور رک جائیے، تجزیہ کیجیے اور کویشچن اپنے آپ سے سوال کیجیے کہ ہم نے جب ترقی کی، اتنی ترقی کر لی جس کا ہم دعویٰ کرتے ہیں، دیکھیے کہ واقعی میں نے ترقی کی ہے۔ بلڈنگیں بنانے، ادارے بنانے کا نام اگر آپ ترقی ہے تو ذرا سوچیے، اس کا نام ترقی ہے تو ہمارے معاشرے میں کیا جو ہمارے عام پبلک ہے، مزدور، دیہڑی دار، غریب، عام دکاندار، چھوٹے پیمانے والے، کیا ان کی زندگی پر بھی اس کے اثرات مرتب ہو رہے ہیں، یا عام جو شخص ہے کسی بھی ادارے میں یا کسی بھی جگہ کام کر رہا ہے، چاہے گورنمنٹ میں چاہے پرائیویٹ میں، کیا وہ، ان کے بچے، ان کی فیملیز کس انداز سے زندگی گزار رہے ہیں اور کیسے اپنے آپ کو مطمئن محسوس کرتے ہیں؟ میں کہوں گا ذرا ایمانداری سے سوچیے۔ باقی اگر کہا جائے تو اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے، لیکن ہمارے معاشرے کے حساب سے دیکھا جائے تو میں افسوس سے کہوں گا کہ مایوس کن ہے۔ کوئی شک نہیں، کچھ ادارے فلاحی طور پر کام کر رہے ہیں، کوئی شک نہیں، لیکن اوورآل آپ قومی تجزیہ کیجئے نا۔ 70 سال سے زیادہ ہو گئے ہمارے اس پیارے ملک پاکستان کو بنے ہوئے، ایک پاک سرزمین جس کا نام پاکستان ہے۔ میں نے جب اپنے چینل کا آغاز کیا تو اس موضوع کے ساتھ ذرا تھوڑا سا میں وضاحت کر دوں۔ ماشاءاللہ موٹیویشنل بڑے اچھے سپیکرز ہیں، میں بھی موٹیویشنل سپیکر کے طور پر میں نے اپنے چینل کا کہا کہ جی موٹیویشنل بھی ہے اور بیسک ہیومن رائٹس کے اوپر بھی ہے، لیکن میں نے موضوع مختلف چنا۔ وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں، میں یہ نہیں ان کو نفی کے انداز سے نہیں کہتا، لیکن میرے ذہن میں تھا کہ نہیں، ہم جب پاکستان بنا وہ لوگوں کی نیت اور اخلاص کی بنیاد پر پاکستان بنا۔ اس کے بعد ہم نے تربیت چھوڑ دی، تو میں نے تربیت کو موضوع بنایا اور اس میں کہا کہ گھر سے چلیں تو پھر خاندان بنے گا، پھر آپ کا شہر بنے گا، پھر ملک اور قوم بنے گی۔ میں نے اس انداز سے اس کو آغاز کیا۔ پرابلم ہماری کیا ہے اس وقت تک جو ہمارے معاشرے کے اندر ہے، وہ ہے اپنی ذاتیات کے حوالے سے یا اپنی کمیونٹی کے حساب سے کام کرنا، اپنے سرکل کے حساب سے کام کرنا، مفاد عامہ، انسانی بنیادی حقوق کے حوالے سے کام منفی میں ہے۔ آپ اداروں میں جو کام کر رہے ہیں، میری اس میں گزارش یہ ہے یا میری اپنی سوچ ہے، کام جب کریں تو بے لوث ہو کر کام کریں اور
سوچیں کہ میں اپنے ملک کو کیا کنٹریبیوٹ کر رہا ہوں. ایک دوسرا، اپنی ذاتی اگر سیکریفیکیشن ہو سکتی ہے وہ ضرور کرنی چاہیے، لیکن قومی ملکی مفاد کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں، اس کا جواب نفی میں ہے. کیوں؟ آپ مجھ سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں، آپ کا حق ہے، لیکن میں یہ ایک سوال آپ کے لیے بھی چھوڑتا ہوں. میں اس پر بہت زیادہ سوچتا ہوں کہ 72 سال میں ہم ابھی تک قرض کے چکروں سے نکلے ہی نہیں. ہم کہتے ہیں ہم نے بڑی ترقی کر لی. نہیں، حقائق کی بنیاد پر ہمیں ترقی کرنی چاہیے، اور اس ترقی کرنی چاہیے سے مراد میری یہ ہے، جب آپ ہیومن رائٹس کے حوالے سے بات کریں گے تو پھر اس کو ہم ترقی کہیں گے. اپنی ذات یا اپنے محدود سرکل کے حساب سے کریں گے تو اس کا دس از ناٹ ایکسیپٹیبل. دس از دا ٹائم ہمیں سوچنا چاہیے اجتماعی طور پر. میرا مقصد کوئی سیاسی یا انتشار والی کیفیت سے نہیں ہے. میرا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اپنا حساب خود کرنا چاہیے. آپ نے میرے کلپس میں دیکھا بھی ہوگا، میں نے یہ کہا کہ دوسرے کے اوپر تنقید نہ کریں، دوسرے پر تبلیغ نہ کریں، اپنے اوپر تبلیغ کریں، اپنی ذات کی کریکشن کریں. دوسرا جو بھی کام کریں اس میں فلاح کا پہلو، پیار، محبت، خلوص کے ساتھ فلاح کا پہلو اس کو اجاگر کیجیے، اور جو کیجیے بے لوث ہو کر کیجیے. صلہ مانگنا ہے تو اللہ ذات کی ذات پاک سے مانگنا ہے. خدا کریم میری جو کوشش تھی میں نے کیا، مجھے کامیابی عطا فرما اور ثابت قدمی عطا فرما. اگر کوئی کہے، اب میں ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں، 72 سال میں ہونا تو یہ چاہیے تھا، یہ پاک سرزمین ہے، پاک لوگوں کی، جیسے ہمارا دعویٰ تھا پاکستان کے پاک لوگوں کی جگہ، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مزدور ہو یا کوئی چھوٹا سا دکاندار ہو یا چھوٹا سا کوئی ملازم ہو، اس کے بچے بھی جو اس وقت ہمارے ادارے انتہائی پاکستان کے اندر اچھے ناموں سے گنے جاتے ہیں، اس میں ان کے بچے بھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جو آپ نفی میں ہیں. اس لیے اس وقت میں جو دیکھ رہا ہوں، ایک محدود سرکل میں ایک طبقہ ہے جس نے اس ملک کو گھیرا ہوا ہے اور ڈومینیٹ کیا ہوا ہے. میری ان سے بھی اپیل ہے کہ جس ملک نے آپ کو اتنا کچھ دیا، اس ملک کے لیے بھی کچھ کیجیے. اپنی ذاتی پروجیکشن، سیلفشنس کی طرف مت آئیے. اللہ کی مخلوق کی خدمت کی طرف آئیے. صرف فلاحی اداروں پر نہ چھوڑیے، ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے. اگر ہم اس پر تجزیہ یا حساب کرنے کی کوشش کریں تو ہمارے سر شرم سے جھک جائیں گے. لیکن اس کے باوجود جو اللہ کی مخلوق کی خدمت کے لیے لگے ہوئے ہیں، ان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، ان کو لگے رہنا چاہیے. ان کا مقصد نیک ہے. لیکن ایک چیز کی نیک سے مراد میں یہ کہوں گا، اپنی ذات کی تشہیر کے لیے نہیں ہونا چاہیے ویلفیئر کا کام. یہ اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے. جب کوئی کام کریں اس کو عبادت سمجھ کر کریں، اپنی ڈیوٹی دیں اس کو عبادت دیں سمجھ کر ڈیوٹی دیں. چاپلوسی یا خوشامد پرستی، ان چیزوں سے اوائڈ کیجیے کہ جس سے کوئی کام لینا ہے اس کی چاپلوسی کریں، اس کی خوشامد کریں. 2، بات کریں ایک مہذبانہ اور ایک اچھے انداز سے کریں، چاہے آپ کی غرض کی حیثیت سے یا کوئی آپ کا ایشو ہے یا مسئلہ ہے اس کے حوالے سے. یہ جو بھی چیز کہنا چاہتے ہیں وہ ایک اچھے خوبصورت پیرائے میں ہو. اگر کوئی شخص کسی جگہ پر آپ کے ساتھ ریزننگ کرے، ریزننگ کو بڑے اعتماد کے ساتھ بھرپور انداز سے اس کے سامنے پیش کیجیے. ڈر کر نہ کیجیے گا. بندے سے نہیں ڈرنا، اللہ سے ڈرنا ہے. لیکن عاجزی اور انکساری اس کو اپنے شخصیت سے دور نہیں کرنا.
اسی وجہ سے میں نے ابتدائی کلمات میں اپنی جب کلپس کیے تھے تو میں نے کہا تھا سب سے پہلے اپنے گھر میں ماں، بہن، بیٹی، بیٹے، بیوی، آپ کے خاندان کے افراد، ان کے ساتھ آپ کا پیار بھرا، عزت و احترام والا، اعتماد والا رشتہ ہوگا. تو یہی گھر سے ایک خاندان، خاندان سے آپ کا محلہ، محلے سے شہر، شہر سے ملک، قوم اور ملک کی شکل میں ایک انتہائی مثبت انداز سے اس کی تعمیر بھی ہوگی اور یہ آگے کی طرف ترقی بھی کرے گی. انسانی جبلتیں ہیں. مثبت کیا ہے؟ عاجزی، پیار، خلوص اور کسی سے صلے کا طلب نہیں. اگر صلہ لینا بھی ہے تو اللہ کے حضور عاجزی سے اپنی درخواست پیش کریں. جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں جن کے باعث ہمیں اللہ تعالیٰ نے اسلام کی دولت سے نوازا، اگر نوازا ہے تو اللہ کی مخلوق کی خدمت کیجیے. یہاں پر فخر کی طرف نہ جائیے. ہمارے یہاں زیادہ تر خود نمائی، خود غرضی، سیلف پرومیننسی، سپرمیسی اس کے اوپر ہے توجہ معاشرے کی. اس سے نکلیے. آئیے خلوص، پیار، محبت کے ساتھ اپنے گھروں کو سمیٹیں، ان کو مضبوط کریں. اپنے خاندان کو سمیٹیں، ان کو مضبوط کریں. اپنی سوسائٹی، اپنے دوست، اپنے اس طریقے سے اپنے ملک اور شہروں کو محبت اور احترام سے ہمیں ایک، میں تو یہ کہوں گا ان کو اپنی خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں. لیکن اس میں کسی قسم کا عہدہ، مرتبہ کا اسٹیٹس کانشیس نہیں ہونا چاہیے. سیلف ڈٹرمنیشن نہیں ہونی چاہیے. وداؤٹ ڈسکریمنیشن، بغیر سوچے سمجھے کہ یہ کون ہے، غریب ہے، جس طبقے سے بھی ہے. یہ بھی نہ سوچے کہ جی مسلمان ہے، غیر مسلم ہے. نو، وہ اللہ کی مخلوق ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسی تو نہیں کہا میں رب العالمین ہوں. یہ نہیں کہا کہ رب المسلمین ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، رحمت المسلمین نہیں ہے. آئیے غور کیجیے اور مل کر اپنے اس معاشرے کو سدھاریں. اللہ کی مخلوق کی خدمت کریں، اپنے ملک کی خدمت کریں. آخر میں آپ سے اجازت چاہوں گا. چینل کا نام تو میں نے بتا دیا، انجینئر محمد خالد شیرازی. ساتھ سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو آپ پریس کریں گے تو میری آپ کو ویڈیوز ملتی رہیں گی. آپ کا بہت شکریہ. اپنی دعا میں یاد رکھیے اور اس ملک کے لیے خصوصی دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو قائم دائم رکھے اور ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا کرے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس ملک کی خدمت کریں، اللہ کی مخلوق کی خدمت کریں. عالم اسلام، امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ سلوک، اتفاق، پیار، محبت عطا فرمائے اور اس کو مضبوطی عطا فرمائے. آمین ثم آمین. آخر میں اجازت چاہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.